بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا دکھا ہمیں الصراط راستہ المستقیم سیدھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ یعنی پیچھے ہم نے عبادت کا کہا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں تو اس سے مدد چاہتے ہیں، تو عبادت کے لیے سیدھے راستے کا انتخاب ضروری تھا۔ تو اے اللہ اس آیت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں نہیں پتہ چلتا سیدھا راستہ کون سا ہے، اے اللہ گڑبڑ ہو گئی ہے، سیدھے راستے ہم الجھ گئے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چل رہا سیدھا راستہ کون سا ہے، تو اے اللہ ہمیں تو دکھا، اہدنا اے اللہ تو دکھا ہمیں جو سیدھا راستہ ہے، اے اللہ اس راستے پر ہمیں چلا دے۔ تو آج بھی بہت سارے دیکھ لیں، ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے راستے پر چل رہا ہے، ہر آدمی جو ہے اپنا راستہ جو ہے وہ درست سمجھتا ہے۔ اب جو آدمی شرک کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں، اور جو آدمی بدعت کرتا ہے وہ بھی یہ سمجھتا ہے میں سیدھے راستے پر ہوں۔ کوئی بھی انسان مسلمان ہو وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں یہ بدعت کر رہا ہوں یا میں جو ہے وہ یہ شرک کر رہا ہوں۔ شرک کرنے والا، بدعت کرنے والا بھی خود کو سیدھے راستے پر سمجھتا ہے۔ تو اس لیے یہاں دعا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ وہ جو تیرے ہاں سیدھا راستہ ہے، تو اللہ جو سیدھا راستہ ہے وہ مجھے دکھا دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدھے راستے کے حوالے سے ایک مثال کے ذریعے ہمیں بات جو ہے وہ سمجھائی ہے۔ نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن سیدھے راستے کی مثال دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھا راستہ ایسے ہی ہے جیسے ایک بالکل سیدھا راستہ ہو، جیسے گلی ہوتی ہے کوئی بھی سیدھا راستہ، بالکل سیدھا راستہ۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک لمبا راستہ ہے سیدھا، اس کے دونوں اطراف میں دیواریں ہیں اور ان دیواروں پہ دروازے بھی ہیں، دروازے جو ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں، دیواروں کے اوپر پردے لٹکے ہوئے ہیں۔ اب ان دروازوں کے راستے پہ شروع میں ایک آدمی کھڑا ہے، وہ جو بھی انسان وہاں سے گزرتا ہے اس کو پکارتا ہے اور اسے کہتا ہے بالکل سیدھا چلنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اگر سیدھا چلو گے منزل تک پہنچ جاؤ گے، اگر دائیں بائیں دیکھا تو منزل تک نہیں پہنچ پاؤ گے۔ اسی طرح ایک پکارنے والا راستے کے درمیان میں کھڑا ہے، جب وہ آدمی سیدھا چلتے چلتے وہ جو دروازے ہیں پردے لٹکے ہوئے ہیں ان میں پردہ پیچھے ہٹا کے جھانکنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ جو درمیان میں وسط میں پکارنے والا ہے وہ کہتا ہے نہ بھائی یہ کام نہ کر، پردہ نہ اٹھا، پردہ اٹھایا تو سیدھے راستے سے ہٹ جائے گا، غلط راستے پہ چلا جائے گا، پردہ نہ اٹھا تیرے لیے ہلاکت کا باعث بنے گا، تیرے لیے بربادی کا باعث بنے گا، پردہ نہ اٹھا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اس مثال کو سمجھایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صراط مستقیم والا راستہ ہے، اسی طرح اس سے مراد یعنی اسلام ہے، دین اسلام والا راستہ ہے۔ اس طرح جو دیواریں تھیں دونوں طرف، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان دیواروں سے مراد جو ہے وہ اللہ کی حدود ہے جو اللہ نے قائم کی ہے، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر دی نا، اس سے آگے نہیں جانا، اس سے آگے جاؤ گے تو شرک میں گناہوں کی دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ وہ جو دروازے کھلے تھے اور پردے لٹکے تھے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ تو وہ جو پکارنے والا تھا شروع میں وہ اس سے مراد قرآن ہے، تو قرآن انسان کی رہنمائی کرتا ہے کہ انسان قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا رہے، منزل تک پہنچ جائے گا، کامیابی تک تو پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر تو نے قرآن کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ دیا تو پھر تو سیدھے راستے پر نہیں ہے، غلط راستے پر ہے، اور غلط راستہ تو اسے جہنم کے اندر جو ہے وہ لے جائے گا۔ وہ جو درمیان میں ایک پکارنے والا تھا، جب بھی کوئی آدمی پردہ اٹھاتا ہے وہ آواز لگاتا تھا تیرے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، وہ اللہ کا خوف ہے جو ہر انسان کے دل میں ہوتا ہے۔ انسان جب بھی کوئی گناہ کا کام کرنے لگتا ہے تو انسان کا دل ایک دفعہ انسان کو جھنجھوڑتا ضرور ہے کہ یہ گناہ کا کام ہے، اس کو نہ کر۔ دل انسان کو بتا دیتا ہے یہ غلط کام ہے، اس سے باز آ جا، اس سے رک جا، یہ غلط ہے، اگر یہ کام کرے گا یہ اللہ کی حرام کردہ چیز ہے، گناہ کا کام ہے، اگر یہ کام کرے گا تیرے لیے ہلاکت کا باعث بن سکتا ہے، تیرے لیے تباہی اور بربادی کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اس حدیث میں کیا ہے؟ سیدھا راستہ وہ جو انسان کو قرآن بتلائے۔ تو قرآن انسان پڑھے، قرآن سے انسان جو ہے وہ رہنمائی حاصل کرے، تو قرآن ہمیں بتلاتا ہے
سیدھا راستہ کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ بس جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر ہے۔ اسی طرح قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کا ہمیں حکم دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں ماننی ہے۔ کئی ایک جگہ پہ اس طرح کی آیتیں ہیں۔ تو سیدھے راستہ وہ ہے جو قرآن کا راستہ ہے، سیدھا راستہ وہ ہے جو حدیث کا راستہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ایک سیدھی لکیر کھینچی، بالکل سیدھی لکیر، اس کے دائیں بائیں کچھ اور لکیریں جو ہیں وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچ دی، اور پھر ثم وضع یدہ فی خط الاوسط، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو درمیانی لکیر تھے نا اس کے اوپر ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ ثم تلا ھذہ الآیہ، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیما فاتبعوا، کہ یہ جو درمیان والا سیدھا راستہ ہے نا یہ میرا راستہ ہے اور اس کی تم پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ جو دائیں بائیں راستے ہیں نا، دائیں بائیں لکیریں کھینچی ہیں، ان راستوں پہ نہ چلو، یعنی اتباع سنت کرتے رہو گے، سیدھے راستے پر رہو گے۔ جیسے ہی تم نے اتباع سنت کو چھوڑا تو تم غلط راستے پر چل نکلے ہو، اور یہ غلط راستہ انسان کو کبھی بھی کامیابی کی طرف جو ہے وہ نہیں لے جا سکتے۔ تو سیدھے راستے پر انسان کو چلتے رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے ہیں لو جی ہر مسجد کا عالم یہ کہتا ہے ہم سیدھے پر ہیں، ہر مسجد کا عالم یہ کہتا ہے ہم حق پر ہیں، اب ہم کیا کریں، ہم کس کی بات مانیں؟ بھی تم کسی کی بات نہ مانو، تم قرآن کی بات مانو، تم حدیث کی بات مانو۔ دیکھو ایک سادہ سی مثال ہے، اب لوگ کہتے ہیں ہم کس کی بات مانیں، تو لوگ جو ہیں وہ اب جو من میں آئے وہ کرتے رہتے ہیں۔ دیکھیے اگر کوئی آدمی، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی ہے نا، سمجھ بھی دی ہے، اگر آدمی خود قرآن پڑھے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرے، احادیث کی کتابوں کو پڑھنا شروع کرے، اگر سمجھ نہیں آتی کسی عالم سے پوچھے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے پر لے آئے گا، وہ حق والے راستے کا انتخاب جو ہے وہ ضرور کر لے گا۔ لیکن ایک بندہ کوشش ہی نہیں کرتا، مجمع کے پیچھے چلا ہے، جیسے لوگ کر رہے ہیں ویسا وہ کر رہا ہے، کبھی اس نے ضرورت ہی محسوس نہیں کی میں حق اور سچ کی پہچان کر لوں۔ دنیا داری کے کاموں میں انسان جو ہے وہ 100 روپے کی چیز لینی ہے وہ اس کے لیے پوری تحقیق کرتا ہے، لیکن دین کی بات جیسے تیسے کسی نے دی ہے اس کو لے لے، تحقیق کرے کوئی نہ اور کہے جناب ہمیں کیسے پتہ چلے؟ بھی اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، بوجھ دی ہے، آپ خود جو ہیں وہ پڑھیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے نا جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی یہاں سے کہے میں نے جناب یہاں سے اسلام آباد جانا ہے، اچھا اسلام آباد اس نے جانا ہے، وہ عقل استعمال نہ کرے، ایسے ہی لوگ جا رہے ہیں، گاڑیاں جا رہی ہیں سڑک پہ اور اپنی گاڑی جو ہے لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے لگا دے، کیا وہ اسلام آباد پہنچ جائے گا؟ کبھی نہیں پہنچ سکے گا۔ جب تک وہ اپنی عقل استعمال نہیں کرے گا تب تک وہ اسلام آباد نہیں پہنچ سکتا، چاہے لوگوں کی بھیڑ میں جتنی مرضی وہ گاڑی دوڑاتا رہے، وہ اور کہیں اور سے اور نکل جائے گا، اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ تو اسی طرح اگر آپ بھیڑ کے پیچھے لگیں گے تو آپ کبھی بھی حق اور سچ کا راستہ نہیں پا سکتے۔ جب تک آپ اپنی عقل، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھ بوجھ دی ہے، انسان اپنی سمجھ اور عقل کو استعمال کرے اور تلاش کرے تو اللہ تعالیٰ یقیناً ہر انسان کو سیدھا راستہ دکھاتا بھی ہے اور سیدھے راستے پر پھر چلنے کی توفیق بھی دیتا ہے۔ تو انسان اپنی عقل سمجھ بوجھ استعمال کرے، قرآن پڑھے، احادیث پڑھے، یقیناً انسان کو جو ہے وہ سیدھا راستہ مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔